ہلو دوستوں، السلام علیکم۔ میں قمر عباس آپ لوگوں کا اپنے ہی یوٹیوب چینل عباس اسٹڈی سینٹر پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے علامہ اقبال کا مختصراً تعارف دیکھ لیا تھا، اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں جو ان کی شامل نصاب نظم ہے، نظم مسجد قرطبہ کا پس منظر دیکھا جائے اور مختصراً اس کا خلاصہ دیکھا جائے گا۔ دوستوں، علامہ اقبال کی زندگی اتنی وسیع تر ہے، ادب میں انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ جن کا کیا ہے کہ 2-4 10 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو میں اس کا احاطہ کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو میری رائے یہی رہے گی کہ کیا ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریے اور اس کو نوٹ بھی کیجئے سوال کی صورت میں۔ جیسے کہ ابھی میں نے کیا ہے کہ ویسٹ بنگال کا پریویس ایئر پیپر دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک سوال آیا تھا کہ علامہ اقبال کے نوکر کا کیا نام ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، نہ کبھی کسی ویڈیو سے پڑھا ہوگا، نہ کبھی کسی سرچ کیا ہوگا۔ تو اس میں آپشن تھا نبی بخش، علی بخش، اور جب میں نے سرچ کیا تو کیا ہے کہ علامہ اقبال کے نوکر کا کیا نام تھا، علی بخش تھا، جو کیا ہے کہ زیادہ تر زندگی انہوں نے علامہ اقبال کے ساتھ گزاری تھی۔ تو اس طریقے سے بہت سے ایسے ان کی زندگی کے اہم پہلو ہیں جس کو کیا ہے کہ الگ الگ کتابوں میں احاطہ کیا رہتا ہے، لیکن وہ کتابیں عام لوگوں کی نظر سے نہیں گزرتی رہتی ہے۔ ٹھیک، تو دوستوں کیا ہے کہ آج اسی کو سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے مسجد قرطبہ کا مختصراً تعارف دیکھا جائے گا، اور اس میں جو لاسٹ میں ہے کہ کیا ہے کہ مسجد قرطبہ کا جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ آسان اردو میں، اس کو کیا ہے کہ PDF آپ لوگوں کو بھیج دی جائے گی۔ اگر جن کو PDF چاہیے رہے گی وہ کیا ہے کہ 9696228564 پہ کیا ہے کانٹیکٹ کر لے گا، یہ PDF آپ کو بھیج دی جائے گی، اور اس میں جو مسجد قرطبہ کا جو اردو ترجمہ آسان لفظوں میں کیا گیا ہے اس کو کیا ہے کہ خود سے مطالعہ کر لیجئے گا۔ کیونکہ اگر اس کو ایک ایک بند کا مطالعہ کریں گے، ترجمہ کریں گے، تو یہ سیشن بہت لمبا ہو جائے گا۔ اور اس میں جو مسجد قرطبہ میں جو 8 بند بتائے گئے ہیں، اور ہر بند میں کیا ہے الگ الگ عنوانات بھی ہیں۔ جیسے کیا ہے کہ کائنات کا تکوینی نظام، یہ بھی کیا ہے عنوان ہے، پھر کیا ہے نظریہ فن، یہ بھی ہے، کیا ہے نظریہ عشق۔ تو کیا اس طریقے سے علامہ اقبال نے کائنات کے بارے میں بتایا ہے، عشق کے بارے میں بتایا ہے، مرد مومن کے بارے میں بتایا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ سب کیا ہے عنوانات کیا ہے یہ مسجد قرطبہ کے ہی ہیں۔ تو اس میں کیا ہے مختصراً طور پر جو کہ اہم ہیں امتحانات کے نظریے سے، وہ یہاں پہ آپ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور جن کو PDF چاہیے رہے گی اس نمبر پہ کنسلٹ کر لیجئے گا۔ ٹھیک، تو کیا ہے آج کیا ہے دیکھا جائے گا نظم کا تعارف اور اس کا پس منظر، یعنی مسجد قرطبہ کا تعارف کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ علامہ اقبال اکتوبر 1932 میں تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن روانہ ہوتے ہیں۔ کب؟ 1932 میں، کس مہینے میں؟ اکتوبر مہینے میں، تیسری گول میز سمیلن میں۔ دوستوں یہاں پہ غور کیجئے گا، کیا تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن روانہ ہوتے ہیں۔ کانفرنس سے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو یعنی کیا ہے کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد پیرس ہوتے ہوئے جنوری 1933 میں ہسپانیہ پہنچتے ہیں۔ جب یہ کانفرنس سے چھوٹ جاتے ہیں تو کیا یہ جب واپس ہوتے ہیں تو پیرس ہوتے ہوئے جنوری کے مہینے میں 1933 میں ہسپانیہ پہنچتے ہیں۔ ہسپانیہ کے وزیر تعلیم، اس وقت کے وزیر تعلیم پروفیسر آسن کی درخواست پر انہوں نے کیا ہے کہ میڈرڈ یونیورسٹی میں، کہاں پہ؟ میڈرڈ یونیورسٹی میں۔ کب؟ 1933 میں۔ کس کے درخواست پر؟ ہسپانیہ کے وزیر تعلیم جن کا نام تھا پروفیسر آسن، ان کے کیا ہے کہ درخواست پر میڈرڈ یونیورسٹی میں کیا ہے کہ دا انٹلیکچول ورلڈ آف اسلام اینڈ اسپین کے عنوان کے موضوع پر لیکچر دیا تھا۔ کہاں پہ دیا تھا؟ میڈرڈ یونیورسٹی میں دیا تھا۔ ٹھیک، ٹاپک کیا تھا، عنوان کیا تھا؟ دا انٹلیکچول ورلڈ آف اسلام اینڈ اسپین۔ اس سفر کے دوران میں انہوں نے ہسپانیہ کے کئی دوسرے شہروں جیسے کیا ہے کہ طلیطلہ ہے، قرطبہ ہے، گرناطہ ہے، اشبیلیہ ہے، ان سبوں کی بھی کیا ہے سیاحت کا موقع ملا تھا۔ کس کو؟ علامہ اقبال کو۔ ہسپانیہ صدیوں تک مسلم تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے، اس لیے علامہ اقبال کو اس خطے سے خصوصی تعلق خاطر تھا۔ نظم ہسپانیہ میں کہتے ہیں، اب کیا کہتے ہیں جو کہ یہاں پہ شعر کا کیا ہے کہ نظم کا مصرع ہے کہ ہسپانیہ تو خون مسلماں کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں،
پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ تو اس طریقے سے کیا ہے کہ انہوں نے اسفانیہ جو کہ نظم انہوں نے لکھی ہے اس میں اس طریقے سے بنایا کیا ہے تحریر کیا ہے۔ اسفانیہ کے 25 روزہ سفر کے بارے میں شیخ محمد اکرام کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں، جب وہ کیا ہے کہ اسی سفر کے دوران جب یہ اسفانیہ کا سفر کر رہے تھے تو 25 روز تک انہوں نے کیا ہے اسفانیہ میں قیام کیا تھا، اور اس دوران کیا ہے کہ شیخ محمد اکرام کے نام خط بھی لکھا تھا، اور اس خط میں اس سفر کے بارے میں ان کو کیا اطلاع دی تھی کہ میں اپنی سیاحت اندلس سے بے حد لذت گیر ہوں۔ وہاں دوسری نظموں کے علاوہ ایک نظم مسجد قرطبہ پر بھی لکھی۔ یہ کس کو خط لکھ رہے ہیں؟ شیخ محمد اکرام کو، اور یہ بتا رہے ہیں کہ دوسری نظموں کے ساتھ ساتھ میں نے مسجد قرطبہ پر بھی ایک نظم لکھی، الحمرا کا، جو کہ مجھ پر کچھ زیادہ اثر نہ ہوا، لیکن مسجد کی زیارت نے مجھے جذبات کی ایسی رفعت تک پہنچا دیا کہ مجھے پہلے کبھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ یہ کہاں سے اقتباس اٹھایا گیا ہے؟ یہ اقبال نامہ جو کہ کیا ہے کہ صفحہ نمبر 321 میں ہے۔ اب یہاں پہ یہ پوائنٹ اس وجہ سے مینشن کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے کیا ہے کہ مسجد قرطبہ ایک نظم کا نام ہے، اسی طریقے سے کیا ہے کہ مضمون اقبال مسجد قرطبہ میں، جب یہ مسجد قرطبہ میں تھے تو اس کی منظر کشی، وہاں کی روداد سب کیا ہے ڈاکٹر سید صدیق جاوید نے کیا ہے کہ اپنے مضمون میں لکھا تھا، اور اس مضمون کا نام کیا ہے؟ اقبال مسجد قرطبہ میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مضمون اقبال مسجد قرطبہ میں یہ ڈاکٹر صدیق جاوید کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ نظم مسجد قرطبہ علامہ اقبال کی زیارت مسجد قرطبہ 1933 کی یادگار نظم ہے۔ ٹھیک، کیا ہے کہ یہ جب زیارت کر کے لیے گئے تھے مسجد قرطبہ کی 1933 میں، تو اس وقت انہوں نے کیا ہے کہ نظم لکھی تھی، اسی کی یادگار نظم ہے۔ علامہ اقبال کا دوسری شعری مجموعہ بال جبریل میں شامل نظم دعا بھی، اب کیا ہے کہ دعا بھی علامہ اقبال نے قرطبہ کی مسجد کے اندر لکھی تھی۔ جس طریقے سے مسجد قرطبہ کیا ہے قرطبہ میں لکھی گئی نظم ہے، اسی طریقے سے کیا ہے کہ بال جبریل میں ایک شامل نظم ہے جس کا عنوان ہے دعا۔ یہ بھی کیا ہے کہ قرطبہ کی مسجد کے اندر انہوں نے لکھی تھی۔ کس نے؟ علامہ اقبال نے۔ وہ نظم کون سی تھی؟ دعا تھی۔ ٹھیک، قرطبہ جو ہے یہ کیا ہے کہ اسپین کے صوبہ اندلوزیا، جس کو مخفف طور پہ اندلس کہا جاتا ہے، اس کا معروف شہر ہے۔ عبد الرحمن اول نے جو کہ کیا ہے 1756 اور 1788 کے بیچ میں قرطبہ کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا اور یہاں مسجد قرطبہ کی بنیاد رکھی۔ پوچھا یہ جا سکتا ہے کہ مسجد قرطبہ کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ تو وہ کیا ہے کہ مسجد قرطبہ کی بنیاد کیا ہے عبد الرحمن اول نے رکھی ہے۔ اگر مسجد قرطبہ کا فکری جائزہ لیا جائے تو اس میں کیا ہے کہ درج ذیل عنوانات کیا ہے کہ بحث کے لائق ہیں، کہ مسجد قرطبہ کے مباحث کو مندرجہ ذیل عنوانات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا عنوان کیا ہے؟ کائنات کا تکوینی نظام ہے۔ دوسرا عنوان کیا ہے؟ نظریہ فن ہے۔ تیسرا عنوان کیا ہے کہ نظریہ عشق ہے۔ چوتھا عنوان کیا ہے کہ مسجد قرطبہ کا جلال و جمال ہے۔ پانچواں عنوان کیا ہے کہ مرد مومن ہے۔ چھٹا عنوان کیا ہے کہ مسلم اسپانیہ کی عظمت ہے۔ ساتواں عنوان کیا ہے؟ اندلس میں احیاء اسلام ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے کہ جو مسجد قرطبہ میں علامہ اقبال نے جو نظریات منظوم کی ہیں ان سب کو کیا ہے کہ الگ الگ نقادوں نے، الگ الگ مضمون نگاروں نے ان کو کیا ہے کہ الگ الگ عنوانات کے ذریعے ان کو کیا ہے منقسم کیا ہے۔ مسجد قرطبہ کا مختصراً خلاصہ اگر دیکھا جائے تو کیا ہے کہ یہ علامہ اقبال کی مشہور و معروف نظم ہے جو ان کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے۔ کہاں پہ یہ شامل ہے؟ مسجد قرطبہ بال جبریل میں شامل ہے۔ جس طریقے سے مسجد قرطبہ کے اندر علامہ اقبال نے ایک اور نظم لکھی تھی جس کا نام تھا دعا، یہ بھی کیا ہے کہ علامہ اقبال نے مسجد قرطبہ کے اندر لکھی تھی۔ ٹھیک، اسی طریقے سے کیا ہے کہ مسجد قرطبہ جو کہ مسجد قرطبہ کی زیارت کی یادگار ہے، اس کو کیا ہے کہ علامہ اقبال کے دوسرے شعری مجموعے بال جبریل میں شامل کیا گیا ہے، اور جس سے انہوں نے ہسپانیہ کی سرزمین بالخصوص قرطبہ میں لکھی تھی۔
نظم مسجد قرطبہ، جیسا کہ خود حضرت علامہ نے واضح کر دیا ہے کہ قرطبہ حسفانیہ کے دوران قیام میں اس اجڑے ہوئے دیار کی جامع مسجد کی زیارت کے بعد لکھی تھی۔ واضح ہے کہ کیا ہے کہ مسجد قرطبہ کب لکھی گئی؟ وہ کیا ہے؟ زیارت مسجد قرطبہ کے بعد لکھی گئی۔ یہ مسجد صدیوں سے محروم اذاں ہونے کے باوجود آج بھی تمام دنیا کی مساجد کا سرتاج ہے۔ ٹھیک، اس مسجد میں کیا ہے کہ اذان نہیں ہوتی تھی، ٹھیک نہیں ہوئی تھی، تو اس کے کیا ہے کہ وہ آج بھی لیکن کیا ہے مساجد کا سرتاج مانا جاتا ہے۔ اس کی وسعت اور شان و شوکت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے۔ دوستوں، بات کی جائے کہ جب علامہ اقبال 1933 میں مسجد قرطبہ میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے کہ ادب میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہاں کے پادری سے اس کی زیارت کے لیے کہا کہ یہ مسجد ہے، میں یہاں پہ نماز ادا کر سکتا ہوں، تو پادری نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے بڑے پادری سے اجازت لے کر آتا ہوں، پوچھ کر آتا ہوں۔ تو جب وہ پادری کیا ہے اپنے بڑے پادری سے پوچھنے گیا ہے تو علامہ اقبال اسی اشنا میں اسی بیچ میں کیا ہے کہ مسجد میں نماز ادا کی، یعنی نیت باندھی اور نماز ادا کر لی۔ بعض ادیبوں نے یہ بھی یہاں تک لکھا ہے کہ علامہ اقبال نے اس مسجد میں اذان بھی کہی تھی۔ ٹھیک، تو مسجد قرطبہ میں ان کو کیا ہے کہ ان کے اس طریقے کے نظریات ہیں، اس طریقے سے انہوں نے زیارت کی اور وہاں پہ نماز بھی ادا کی۔ لیکن کیا ہے کہ اس کی وسعت اور شان و شوکت کا اندازہ اگر لگایا جائے تو اس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا اگر طول و عرض دیکھا جائے تو وہ کیا ہے 480 بائی 448 فٹ ہے، 480 بائی 448 فٹ ہے، یعنی کیا ہے کہ یہ وسعت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، سب سے بڑی مسجد ہے۔ اور دوسری کیا ہے کہ شان و شوکت اس طریقے سے واضح ہے کہ یہ جو دہلی کی جامع مسجد ہے اس کے تعمیر کرتے وقت صرف 10 لاکھ روپیہ خرچ ہوا تھا، لیکن جب مسجد قرطبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت کیا ہے 1/2 کروڑ روپیہ سے زیادہ خرچ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے کہ بلا شبہ یہ مسجد عجائبات عالم میں سے ہے۔ ٹھیک، اس کو سلطان عبد الرحمن نے جامع دمشق کے نمونے پر تعمیر کرایا تھا۔ اس کے بعد ان کے جانشینوں نے اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ بنیاد کس نے ڈالی؟ کیا ہے عبد الرحمن نے۔ پائے تکمیل تک کس نے کیا؟ اس کے بتایا جا رہا ہے کہ اسی کے بیٹے حشام نے بھی کیا ہے حشام نے بھی اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا تھا۔ 1236 میں زوال قرطبہ کے بعد عدیم المثال مسجد گرجا یعنی چرچ بن گئی، یعنی فاتحین نے اس کی محراب کے سائے میں ایک چھوٹا سا گرجا تعمیر کر لیا۔ اسی انقلاب کو دیکھ کر علامہ اقبال نے یہ مصرع موضوع کیا تھا، کیا موضوع کیا تھا؟ نظم کیا تھا کہ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں۔ یہ کس کو دیکھنے کے بعد؟ یعنی جو کیا ہے کہ اس مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا تھا، تو اسی انقلاب کو دیکھنے کے بعد علامہ اقبال نے اسی منظر کو اپنے ذہن میں لانے کے بعد علامہ اقبال نے اس مصرعے کو نظم کیا تھا۔ جس طرح مسجد عربوں کے فن تعمیر کا شاہکار ہے، اسی طرح اقبال کی یہ نظم جدید اردو ادب کا شاہکار ہے۔ اس میں رمزیت، ایمائیت، رومانیت، جذبات نگاری، حقیقت پسندی اور شعریت یعنی فن شاعری کی تمام خوبیاں بیک وقت موجود ہو گئی ہیں، اور اقبال نے اپنی خداداد شاعرانہ قوت سے کام لے کر ان تمام صوری اور معنوی خوبیوں کو اس طرح باہم مربوط کر دیا ہے کہ ایک طرف اس نظم میں غیر معمولی دلکشی پیدا ہو گئی تو دوسری طرف خود یعنی علامہ اقبال کا شمار دنیا کے صف اول کے شعراء میں ہو گیا ہے۔ ٹھیک، اتنی مشہور ہوئی یہ نظم کیا ہے کہ اسی نظم کے علاوہ بتانے والے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کیا ہے کہ دوسرے ادبی دنیا میں یہ صف اول کے شعراء میں ان کا شمار ہونے لگا۔ گوئٹے کی طرح اقبال محض ایک مفکر یا مسلح قوم ہی نہیں، بلکہ کیا ہے وہ اپنی شاعری کی بدولت انسانوں کی دلوں پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ محاسن مذکورہ بالا کے نہایت حسین امتزاج ہی کا نتیجہ ہے۔ ان کے کلام کی اپیل عالمگیر ہو گئی، یعنی مواقف اور مخالف دونوں ان کے کلام سے یکساں طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ اس نظم کے محاسن شعری کے علاوہ تاریخ فلسفہ اور رجائیت کے عناصر بھی موجود ہیں۔ ٹھیک، موجود ہیں۔
اقبال نے اختصار کے ساتھ مسلمانان اندلس کی تاریخ بھی بیان کر دی ہے، دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ بھی کھینچا ہے اور مسلمانوں کو ان کے شاندار مستقبل کی ایک جھلک بھی دکھائی ہے۔ ان تمام ظاہری اور باطنی خوبیوں کی بنا پر اس نظم میں بے اندازہ جاذبیت اور دلکشی پیدا ہو گئی ہے۔ ٹھیک، اب یہاں پہ کیا ہے کہ جو عنوانات ہیں اور جو بند ہے اور ان بند کے کیا عنوانات ہیں ان کو مختصراً یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک، اس نظم میں 8 بند ہیں اور ہر بند میں ایک مرکزی خیال ہے۔ پہلے بند میں زمانے کی حقیقت اور کار جہاں کی بے ثباتی بیان کی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے سلسلہ روز و شب اسی سے کیا ہے کہ نظم کی شروعات بھی کی ہے، اور پہلے بند میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا ہے کہ جو تبدیلی ہے، یہ دن کا آنا، رات کا آنا، کیا ہے سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہو جانا، چاند کا چمکنا بند ہو جانا، یہ سارے کے سارے کیا ہے کہ کائنات کے تخمینی نظام ہے، یعنی یہ بدلتے رہتے ہیں اور یہی بدلنا اس دنیا کو باقی رکھا ہے۔ جس دن یہ سکوت ہو جائے گا، ساکت ہو جائے گا، یہ تغیرات ہونے بند ہو جائیں گے، یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ دوسرے بند میں عشق کی صفات واضح کی ہے۔ یہ دونوں بند کیا ہے، پہلا اور دوسرا بطور تمہید ہے۔ اصل کیا ہے کہ مسجد قرطبہ کی شان و شوکت کو بیان کرنا، اس کے رفعت کو بیان کرنا، اس کی بلندی کو بیان کرنا، اس کی نقش و نگاری کو بیان کرنا، یہ سارے کے سارے کیا ہے کہ نظم کا اصل مقصد ہے۔ لیکن کیا ہے کہ علامہ اقبال نے پہلے اور دوسرے بند میں کیا ہے کہ زمانے کی تکوینی نظام کو بتایا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے بند میں کیا ہے کہ عشق کے بارے میں بتایا ہے۔ عشق مزاجی کیا ہے کہ عشق ہی سب کچھ ہے، عشق ہی سب کچھ ہے۔ عشق کے حالت میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے نمرود کی خدائی میں ابراہیم نے اللہ سے جو لو لگایا تھا تو اس کو کیا ہے کہ نمرود کی آگ سے اللہ نے بچایا ہے۔ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے 72 ساتھیوں کا سر قلم کروا دیا تھا، یہ سب کے سب کیا ہے علامہ اقبال نے اپنے اس نظم میں منظوم کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ عشق حقیقی تھا۔ وہ کیا تھا؟ عشق حقیقی تھا، اور یہ اسی عشق ہی کی بنیاد پہ یہ کیا ہے کہ دنیا کیا ہے، دنیا کا ثبات ہے، دنیا موجود ہے۔ اگر عشق نہیں ہوتا تو یہ دنیا فنا ہو جاتی۔ تیسرے بند میں مسجد قرطبہ سے خطاب کیا ہے اور یہ بتایا کہ اس مسجد کی بنیاد عشق پر رکھی گئی ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو یہ مسجد نہ ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ اور خالق کے بیچ میں جو عشق حقیقی ہے، اسی عشق حقیقی کی بنیاد کیا ہے؟ یہ مسجد قرطبہ ہے۔ چوتھے بند میں مسجد کی شان و شوکت کا تذکرہ ہے اور ضمناً ملت اسلامیہ کی بقا کا مژدہ بھی سنایا گیا ہے۔ ٹھیک، پانچویں بند میں کیا ہے کہ علامہ اقبال نے مرد مومن کا تصور پیش کیا ہے۔ چھٹے بند میں عربوں کی فتوحات اور عظمت رفتہ بیان کیا ہے۔ ساتویں بند میں علامہ اقبال نے یورپ کے بعض اہم انقلاب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آٹھویں بند میں شاعر نے الہامی رنگ میں مسلمانوں کی نشاط الثانیہ کی پیشن گوئی کی ہے، اور آخری شعر میں اپنا فلسفہ پیغام کی صورت بھی پیش کیا ہے تاکہ اس نظم کا مقصد واضح ہو جائے۔ تو کیا ہے کہ یہ مختصراً جو ہے کیا ہے کہ مسجد قرطبہ کا خلاصہ تھا، اور اس کے بیچ میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی لیندی ہو جائے گا کہ اس میں کیا ہے کہ اس مسجد قرطبہ کی جو نظم ہے اس کو کیا ہے کہ آسان اردو میں یہاں پہ نظم کیا گیا ہے۔ تو جن لوگوں کو ضرورت ہوگی وہ 96962285 پہ ہم سے کنٹیکٹ کر لے گا۔ میں یہ PDF آپ لوگوں کو واٹس ایپ کر دوں گا، آپ خود سے اس کا مطالعہ کر لیجئے گا اور دیکھیے گا کہ اس میں انہوں نے کیا ہے، علامہ اقبال نے کس طریقے سے مسجد قرطبہ کے سلسلے میں اپنے نظریات، اپنے تصورات کو منظوم کیا ہے۔ ٹھیک، تو ملتے ہیں دوستوں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کہ آپ لوگ اپنے ایگزام کی تیاری کرتے رہیے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ انشاءاللہ جیسے ہی یہ تھیوریٹیکل پارٹ ختم ہو جائے گا، وقتاً فوقتاً ہم لوگ پریکٹس سیٹ اور PYQs کے ساتھ کیا ہے حاضر ہوں گے۔ اپنے ایگزام کی تیاری میں لگے رہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ اللہ حافظ۔